جیسے ہی میری ٹانگ ٹھیک ہوگی میں پھر سڑکوں پہ ہوں گا. تو مجھے پتا تھا کہ یہ سارا ہو رہا ہے. میں جب گھر سے نکلتا تھا تو مجھے یہ علم تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آج میرے اوپر واردات ہو، اور مجھے بھی پتا تھا، میری بیوی کو بھی پتا تھا. لیکن میں اس لیے کر رہا تھا، اس لیے میں نکلا ہوا تھا اس کے لیے. اور انشاءاللہ یہ جب میری ٹانگ، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ 3 مہینے لگتے ہیں ہیل ہونے میں، تو 2-3 ہفتے رہ گئے ہیں. جیسے ہی میری ٹانگ ٹھیک ہوگی میں پھر سڑکوں پہ ہوں گا، میں پھر پبلک کے اندر ہوں گا. کیونکہ میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں اور میرے پارلیمنٹریوں یاد رکھو یہ کہ دیکھیں، اللہ قربانی کے بغیر آزادی نہیں دیتا. ہم جب تک کہ قوم یہ قربانی کا مادہ نہیں پیدا کرے گی، ہم آزاد نہیں ہوں گے. یہ جس طرح کے چور ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، جس طرح کے یہ جرائم پیشہ لوگ، یہ بدماش، جس طرح یہ رانا ثناء اللہ ہے، جس قوم کے اوپر بھی اس طرح کے لوگ مسلط ہو جائیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اللہ نے اس لیے ہمارے اوپر فرض کیا ہوا ہے، ہمارے اوپر جہاد فرض ہے. اور جہاد ہے کیا؟ نا انصافی اور ظلم کے سامنے کھڑے ہو. ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ جب آپ ظلم اور نا انصافی دیکھتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو، مقابلہ کرو، سر نہ جھکاؤ اس کے سامنے. ظلم کے بت، خوف کے بت کی پوجا نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ جو اوپر ہمارے چور اور ہر قسم کا مجرم، جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر جو مسلط کیا ہے، یہ ہم سب کا حق، فرض ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں، نہیں تو آگے تباہی ہے. 2 راستے ہیں. ہم اپنے آپ کو، اللہ اس لیے ہمیں کہتا ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو تاکہ ہم آزاد ہو جائیں، اور آزاد قوموں کا ہی پرواز اوپر ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس ظلم، یہ جو انہوں نے ڈرایا دھمکایا، یہ دہشت پیدا کی ہے نا، فرانس سے جو کیا ہے، جو اعظم سواتی سے کیا، شہباز گل سے کیا، جو صحافیوں سے کیا، یہ کیا کر رہے تھے؟ دہشت پھیلا کے ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈرا دھمکا رہے تھے کہ ہم قبول کر لیں ان چوروں کو. جس وقت ہم نے ان چوروں کو قبول کیا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے ملک کا ڈیتھ وارنٹ سائن کر لیا. کوئی مستقبل نہیں ہے. آج جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں، آج سمجھ جائیں کہ پاکستان کے لوگ امید چھوڑ بیٹھے ہیں پاکستان سے. اب امید صرف آپ سے رکھی ہوئی ہے لوگوں نے، کہ وہ 2 لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کیا تحریک انصاف کھڑی ہو جائے گی، کیا ان چوروں کا مقابلہ کرے گی، یا یہ بھی بیٹھ جائے گی، گھٹنے ٹیک لے گی. یہ لوگ بس صرف یہ دیکھ رہے ہیں. امید آپ پہ ہے. 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینوں میں. اور وہ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں، میرے ایم پی سن لو، وہ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں جو پروفیشنلز ہیں. برین ڈرین ہو رہی ہے، جن کے اوپر ہم نے پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں، جن کی معاشرے میں ضرورت ہے، جن لوگوں کی، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ لوگوں کی امید چلی گئی ہے. ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی ذرا کرتوتیں دیکھیں، ان کا ریکارڈ دیکھیں، تو کس کو امید رہے گی پاکستان پہ؟ اس لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے. اس لیے آپ سب نے جہاد سمجھ کے، اس کو پالیٹکس نہ سمجھیں پلیز. آپ کا خیال ہے کہ کیا مجھے کوئی پالیٹکس میں دے سکتا ہے کہ میں اپنی جان کو رسک کروں؟ کوئی اپنی جان کی بازی لگاتا ہے کہ کسی پالیٹکس یا وزارتوں کے لیے یا وزارت عظمیٰ کے لیے؟ کتنے ہیں؟ میں اس ملک کی آزادی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کو ایسے دیکھیں. یہ جو آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، پیسے دیں گے، یہ آپ کا امتحان ہے. اور میں جس طرح ابھی تک آپ کھڑے رہے ہیں، مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے 1-2 دن ہیں جنہوں میں انشاءاللہ ہم فیصلہ ہوگا، اس میں آپ سب کامیاب ہوں گے، اور ہم سب کامیاب ہوں گے. ہم سب انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے. میں صرف
بلال وڑائچ کو جو انڈیپینڈنٹ ایم پی ہے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں پارٹی کے اندر. اور مجھے پتہ ہے ہمارے تھوڑے سے لوگ ابھی پہنچ رہے ہیں، تو میں سب کی میں جس طرح کرکٹ کا سکور دیکھ رہا ہوں اسی طرح میں آپ کے بھی پورا سکور فالو کر رہا ہوں کہ ابھی تک نمبر کدھر تک پہنچا ہے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ جو ہمارا وکٹری ٹارگٹ ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے. تو میں آخر میں آپ کو آج اپنے پارلیمنٹیرینز کو اور میں اپنی قوم کو، میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ابھی تک میں باہر نہیں نکل سکتا، مجھے یعنی عوام میں نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ میری جو ٹانگ ابھی تک 3 مہینے لگتی ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں تو تھوڑا سا بھی وقت ہے اس کو. اور میری یقین رکھیں کہ جس وقت میں نکلوں گا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو ریڈ لائن مٹا کے دکھاؤں گا. کوئی ریڈ لائن نہیں ڈرا کر سکتا کسی کے اوپر. پھر سے نہ اس کو تاریخ کی سمجھ ہے، نہ اس کو جو یہ ریڈ لائن ڈرا کر رہا ہے نہ اس کو تاریخ کی سمجھ ہے، نہ سیاست کی سمجھ ہے، اور نہ ہی اس کو سمجھ ہے پاکستانی قوم کے مزاج کی. یہ جو قوم فیصلہ جب کر لیتی ہے، آپ جتنی مرضی انجینئرنگ کر لیں، نتیجہ وہی ہونا ہے جو بھی یہ پچھلی الیکشنز میں بائی الیکشنز میں ہوا ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسمبلیز، اپنی 2 اسمبلیز قربان کر رہے ہیں، 2 اسمبلیز قربان کر کے ڈیزالو کر کے، اور ہماری اس کے بعد کوشش ہے کہ پاکستان میں کم از کم ہمارے 2 صوبوں میں الیکشن ہو. اور میں انشاءاللہ میں کیمپین کروں گا اپنے 2 صوبوں کے اندر، اور جو میں اپنی قوم کا مزاج جانتا ہوں، انشاءاللہ ایک بھاری اکثریت سے ہمیں ہماری قوم پھر سے اقتدار میں لے کے آئے گی. اور وہ اقتدار ہوگا اصل جب ہم بڑے بڑے فیصلے کر سکیں گے پوری طاقت سے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور میں فالو کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ابھی لوگ نہیں آ رہے ہیں، میں ان سب کو فالو کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ ہماری اب یہ جو ووٹ آنے والی ہے اس میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.